السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کو بن مانگے مخصوص نشستیں دینے اور بغیر الیکشن لڑنے کے پی ٹی آئی کو پارلیمانی پارٹی قرار دینے کے فیصلے کے بعد حکومت نے کاؤنٹر پلان جو تیار کیا ہے کہ قانون سازی نئی تو نہیں ہے لیکن ترامیم کی جا رہی ہیں۔ جو آلریڈی قانون بنا ہوا ہے الیکشن ایکٹ 2017، اس میں ترامیم کی جا رہی ہیں، اور آج پارلیمانی امور کی کمیٹی کو یہ کل بل جو قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا، کل ہم نے ڈسکس کیا تھا طیب اور میں نے، وہ کمیٹی نے آج منظور کر لیا۔ اور علی محمد خان پی ٹی آئی کی طرف سے موجود تھے۔ علی محمد خان اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی ہے، لیکن بل پاس ہو گیا ہے، اور 6 ووٹ بل کے حق میں پڑے ہیں، 4 ووٹ بل کی مخالفت میں پڑے ہیں، 1 ووٹ جو ہے وہ نہ مخالفت میں نہ حمایت میں، وہ جے یو آئی کا ووٹ تھا، شاہدہ اختر علی کا۔ طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کریں گے کہ یہ جمعے کو قومی اسمبلی میں طیب پیش کرنے جا رہی ہے حکومت، اور یہ کیونکہ سادہ اکثریت سے ہوتی ہے قانون سازی، تو یہ تو منظور ہو جائے گا یقیناً، لیکن اس کا امپیکٹ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ کیا پڑے گا، اور مخصوص نشستیں واپس ہوں گی نہیں ہوں گی، الیکشن کمیشن کیا کرے گا اور حکومت کیا کرے گی، پارلیمان کیا کرے گی جو بل منظور کرے گی، اس معاملے پر طیب کے ساتھ ڈسکشن کریں گے۔ طیب، ویلکم ٹو شو۔ تھینک یو۔ طیب، بل تو آج پاس ہو گیا کمیٹی سے، انشاءاللہ قومی اسمبلی سے بھی ہو جائے گا۔ قومی اسمبلی سے بھی ہو جائے گا، تو یہ کاؤنٹر پلان یہ ہے حکومت کا، ظاہر ہے بالکل کاؤنٹر پلان آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اور صاف ظاہر ہے کہ پارلیمان چونکہ اس آئین ساز ایک ادارہ ہے، اور میں تو پارلیمان کو دیکھتا ہوں کہ سپرمیسی اگر اس اسٹیٹ میں کسی انسٹیٹیوشن کی ہے تو وہ پارلیمان کی ہے، اور میں شاید اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ماں ہے ریاست کی، جہاں سے ریاست کے چشمہ پھوٹتا ہے، جہاں سے اس کی آئین سازی ہوتی ہے، جہاں تمام اداروں کی ماں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، سارے اداروں کی ماں ہے۔ تو ماں جو ہے، جب بچے بگڑ جائیں، بچے آئین اور قانون کی بجائے، یا جو ماں باپ تلقین کرتے ہیں اس کی بجائے کوئی اور کام کرتے ہیں، تو پھر ماں باپ جو ہے یا ماں جو ہے وہ اپنا اٹھاتی ہے، سٹیپ اٹھاتی ہے، کاؤنٹر بھی کرتی ہے، ان کی تلقین بھی کرتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں اس کو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگرچہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، جو یوتھیا برگیڈ سے جن کا تعلق ہے، یا جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، یا جو عمران پروجیکٹ کے حامی ہیں، وہ اس کو یوں نریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ایک واویلا مچایا ہوا ہے کہ جی پارلیمان اور سپریم کورٹ کی جو ہے وہ لڑائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ جی سپریم کورٹ کو انڈرمائن کرنے کی کوشش ہے۔ وہ بھائی، سپریم کورٹ کو اختیار کس نے دیا ہوا ہے؟ وہ پارلیمان نے ہی تو اختیار دیا ہوا ہے نا۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد کس نے طے کی؟ پارلیمان نے طے کی۔ کس طریقے سے ان کی سب کیسز کی انہوں نے سماعت کرنی ہے، کیا کچھ کرنا ہے، وہ پارلیمان نے۔ تو پارلیمان چونکہ ماں ہے، اور انفارچونیٹلی جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ سپریم کورٹ کے ججز کے پاس جب یہ کیس آیا تھا، تو اس کیس میں آئین کی تشریح اگر مطلوب تھی تو وہ آئین کی تشریح کرتے، آئین کو ری رائٹ نہ کرتے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ جب آئین کو ری رائٹ کیا گیا تو پھر اس کا نتیجہ جو بھی نکلنا تھا، جو کہ اختیار نہیں تھا، جو کہ وہ اختیار نہیں تھا، اور اس حوالے سے بھی کل بھی یہ ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ ایون کہ قادر پٹیل صاحب نے تو کام کیا اوپر آرٹیکل 6 بھی لگنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو بعد کی باتیں ہیں، لیکن اب ایک قانون آلریڈی بنا ہوا تھا، الیکشن ایکٹ 2017 موجود ہے، اس میں تعین ہے کہ جو آزاد اراکین ہیں ان کو 3 دن کا وقت دیا گیا ہے کہ 3 دن میں وہ کریں۔ تو ہر چیز واضح تھی، لیکن ہمارے معزز ججز کو معذرت کے ساتھ یا تو وہ سمجھ نہیں سکے اس آئین کو، یا اس قانون کو جو بنا ہوا تھا، الیکشن ایکٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو یا تو وہ سمجھ نہیں سکے، یا ان کو کچھ اور مطلوب تھا، تو اس وجہ سے وہ جو لمٹ تھا اس لمٹ سے انہوں نے کراس کیا۔ اب جیسے آپ کہا کہ بھئی جو پارٹی فریق نہیں تھی، اچھا، جو پارلیمانی پارٹی کی ڈیفینیشن پہ فی الوقت نہیں آ رہی الیکشن انٹر پارٹی، تو اس کو پارلیمانی پارٹی بھی تسلیم کر لینا اور اس کو سیٹیں دین کر دینا یا ان کی جھولی میں ڈال دینا، ٹھیک ہے۔ فریق تھا سنی اتحاد کونسل، تو
ایسی ساری اس قانون میں جو چیزیں کلیئر نہیں تھیں، جن کو بنیاد بنا کر ججز نے اپنی ری رائٹ کیا اپنے طریقے سے آئین کو، اس کو کلیئر کیا گیا ہے وزیر قانون نے آج. اچھا میں تھوڑا سا حالوال دوں آپ کو. ضرور آپ بتائیں. وزیر قانون اور علی محمد خان کے درمیان کیوں ہوا لڑائی؟ وہ کیا جھڑپ اسی پہ ہی ہوئی کہ علی محمد خان کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم نے بھی تو حکومت کی ہے اور ہمارے خلاف بھی سپریم کورٹ کے فیصلے آتے تھے، آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کاؤنٹر کر رہے ہیں اور اس کے اوپر نئی قانون سازی کر کے ہم سے سیٹیں چھیننا چاہ رہے ہیں. تو اس پہ جھڑپ ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں ہے، یہ قانون آلریڈی موجود ہے، اس کی وضاحت کر. اس میں جو چیزیں واضح نہیں تھیں، مبہم تھیں یا کہیں سائلنٹ تھیں، تو وہ چیزیں ہم نے کلیئر واضح کی ہیں، خد و خال واضح کی ہیں. یعنی کہ ججز کو بتلایا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے، اس کو یوں پڑھا جائے، اسی پہ ان میں تلق کلامی بھی ہوئی تھی. یعنی کہ ان کو منہ کی کھانی پڑ گئی تحریک انصاف والوں کو کہ بات یہ ہے کہ آلریڈی قانون تو تھا، اب قانون میں ابہام ہوگا، قانون واضح نہیں تھا. اور سپریم کورٹ کے پاس میٹر گیا کہ آپ نے تشریح کرنی ہے، لیکن تشریح میں یہی ہے کہ وہ وضاحت کرتے، جایا کہ وہ وضاحت کرتے کیونکہ پی ٹی آئی کی سہولت کاری کرنی تھی. ہاں جایا کہ وہ وضاحت کرتے، وہ آپ والی بات ہے کہ انہوں نے سہولت کاری کر دی. تو اب پارلیمان کو یا اس ماں کو تو ہے وہ تو ایکشن لینا تھا، اور وہ پارلیمان نے اپنا ایکشن لے رہی ہے. تو یہ قانون منظور ہو جائے گا قومی اسمبلی سے یقیناً. بالکل. اس کے بعد کیا ہوگا پروسیس؟ یہ الیکشن کمیشن کو قانون بھیجیں گے، سپریم کورٹ کو بھیجیں گے، کیا کریں گے؟ سیٹیں واپس کیسے ہوں گی؟ میں جو چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اس قانون کا اطلاق جو ہے یہ الیکشن ایکٹ 2017 ہے بیسیکلی. ہاں اس میں 2024 میں بھی کچھ ہوئی تھی یا پیچھے ہوتی رہتی ہے، لیکن بیسک تو ہے وہ. یہ الیکشن 2024 سے تو کم از کم ہونا چاہیے. اچھا تو 24 سے ہونا چاہیے، لیکن یہ جو ٹائٹل ہے الیکشن ایکٹ 2017 ہے نا، اس میں ترمیم کوئی 23 میں ہوگی، کوئی فلاں میں ہوگی، کوئی فلاں میں ہوگی، کوئی فلاں میں ہوگی. تو اس کا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کا اطلاق پھر اسی 2017 سے ہوگا. ہو سکتا ہے الیکشن ایکٹ 2017 ہو سکتا ہے. یہ الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے، کیونکہ ماضی میں تو 3 دن میں وہ جوائن کرتے رہے ہیں پارٹیاں ممبران، تو اس سب کا اطلاق 2017 سے ہوگا. مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے. اب 2017 سے جب اطلاق ہوگا تو 2018 نہیں، لیکن یہ استحقاق پارلیمنٹ کا ہوتا ہے نا. جو قانون نہیں سنیں، جو قانون سازی کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ خود طے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کا اطلاق کب سے ہوگا. اس میں بل میں لکھا جاتا ہے، بل میں لکھا جاتا ہے کہ بل کا ٹائٹل یہ ہوگا، یہ بل کہلائے گا، یہ نام ہوگا. اب جو نہ صرف میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو لیگل ایکسپرٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتا ہے 17 سے کر دیں. انہوں نے مجھے یہ ریزن دی ہے کہ یہ جو آئین، یہ جو ایکٹ ہے، یہ ایکٹ بنا ہوا ہے 2017 میں. ٹھیک ہے. اور اس ایکٹ میں ہی انہوں نے اس ایکٹ کی وضاحت کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہ کوئی نئی چیز لے کے آ رہے ہیں نا تھے. وہ جو ابہام تھا اس ایکٹ میں وہ ابہام دور کر رہے ہیں، یا جو چیزیں کلیئر نہیں تھیں ان کو واضح کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ آٹومیٹکلی جو ایفیکٹ ہے وہ اسی 2017 سے ہی ہے. ٹھیک ہے. اب 2017 کی اگر دیکھیں تو اس میں ایک الیکشن پہلے آیا 2018 والا. تو 2018 والے الیکشن میں کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی، وہ چیزیں اس کی کتابیں ہوئی. اب 2024 میں ایسی صورتحال ایمرج ہوئی ہے، تو 2017 کا جب اطلاق ہوتا ہے تو وہ پھر 2017 سے ہوگا. تو یہ جو نئی صورتحال ایمرج ہوئی ہے، یہ اس ایکٹ جو ہے وہ اس کو کور کرے گا. اور اب یہ قانون سازی جب ہو جائے گی تو اس کے بعد الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے رجوع کرے گا. سپریم کورٹ سے الیکشن کمیشن نے دیکھیں آلریڈی اب اس کو رجوع کر چکا ہے. ٹیکنیکلی سمجھیں کہ آلریڈی نظر ثانی میں پی ایم ایل این بھی چلی گئی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی چلی گئی جو پارلیمان کا بھی حصہ ہیں، اور آلریڈی الیکشن کمیشن جو اس میں فریق ہے وہ بھی چلا گیا. نظر ثانی تو ان کے پاس پڑی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو چیلنج کر دیں گے، نہیں. اب نظر ثانی ابھی پڑی ہے. اب نظر ثانی کو انہوں نے یہ اس وجہ سے نہیں لگایا تھا کہ یہ ابھی مختصر آرڈر ہے. اب جو ڈیٹیل آرڈر انہوں نے لکھنا ہے. اب چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ قانون بن جائے گا تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ مجبور ہوگا کہ اس کے پاس آئین آ گیا ہے، قانون آ گیا ہے. ایک سائیڈ پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ایک سائیڈ پہ آئین اور قانون ہے. تو
جب خود سپریم کورٹ کے کئی ڈیسیجنز ایسے ہیں اس میں یہ کہا ہوا ہے کہ جہاں پہ آئین اور قانون آ جائے وہاں پہ پھر وہ فیصلے وقت نہیں رکھتے. ہاں اگر آئین اور قانون نہیں ہے تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آئین اور قانون کا درجہ رکھتا ہے. لیکن اگر آئین اور قانون آ جاتا ہے تو پھر سپریم کورٹ کا جو وہ فیصلہ ہے یا کسی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ اپنی وقت افادیت کھو دیتا ہے. یہ تو ہے لیگل پوائنٹ آف لیگل گراؤنڈ. لیکن اس میں جیسے میگ نے کہا کہ اب یہ ترمیم آ جائے گی، لیکن اس کے ساتھ الیکشن کمیشن آلریڈی گیا ہوا ہے، پیپلز پارٹی بھی گئی ہوئی ہے، اب نظر ثانی بھی ہوگی. لیکن اب نظر ثانی یہ اگر انہوں نے لگانی ہے 2 مہینے بعد سپوز کرو تو 2 مہینے تک تو پارلیمان ایسے نہیں چلتا رہے گا ان کے فیصلے پہ. تو الیکشن کمیشن، میں تو یہ چاہوں گا اور یہ میں مطلب اپنے طور پہ میری کوئی خواہش نہیں ہے، میں اس وجہ سے اپنی خواہش کو جو ہے وہ کر رہا ہوں کہ آئین کا پھر کمانڈ ہو جائے گا. تو جو آئین کا کمانڈ ہے، چونکہ ہم آئین کی حکمرانی اور آپ بھی آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، تو آئین اور قانون کی حکمرانی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے، کرے گی، یہ تقاضا کرے گی کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اور جو ہی یہ امپلیمنٹ ہوگا تو پھر وہ فیصلہ بھی وہ ہو جائے گا. اور پھر ٹھیک ہے آپ نظرثانی میں آ جاؤ، پھر ٹھیک ہے اگر کسی طریقے انصاف کی جانب سے یا کسی نے چیلنج بھی کر دیا تو وہ میٹر پھر نظر ثانی میں دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے کہ آیا یہ جو تھی یہ صحیح تھی نہیں تھی، اس میں پارلیمان میں ڈیبیٹ ہوا نہیں ہوا. اب مجھے چیز لگتی ہے کہ وہ جو اس کے رولز آف بزنس ہیں پارلیمان کے آئین سازی کرنے کے، قانون سازی کرنے کے، وہ رولز آف بزنس کو بالکل فلفل کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کمیٹی کے اندر بھی معاملات آئے، پارلیمانی امور کی جو کمیٹی ہے، جو پروسیس ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، اب اس میں بھی یہ کہہ سکتے جی ڈیبیٹ نہیں ہوئی. ڈیبیٹ ہوئی تو علی محمد خان رولا ڈال رہا ہے اور وزیر قانون اور مخالفت اپوزیشن اگر مخالفت کرے تو ضروری نہیں ہے، فیصلہ تو اکثریت سے ہوتا ہے. کیونکہ متعدد آئین سازی کے معاملات، جو قانون سازی کے معاملات ہم نے دیکھے ہیں، جب سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں جی آپ پارلیمان کا ریکارڈ لے کے آؤ، ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ جو رولز آف بزنس ہیں آئین سازی قانون سازی کے لیے وہ فلفل کیے گئے یا نہیں کیے گئے. تو اس میں حکومت بڑی سیانی ہے. اب یہ اگرچہ پرائیویٹ بل ہے لیکن حکومت اس کو اب اون کر چکی ہے، تو وہ تمام لیگل فارمیلٹیز بھی اور رولز آف بزنس بھی فلفل کر رہے ہیں تاکہ کل کو ججز کورٹ میں بیٹھ کے یہ نہ کریں جی اس میں ڈیبیٹ نہیں ہوا، اس میں فلاں نہیں ہوا، اس میں فلاں نہیں ہوا. ایک ریزن یہ ہے. دوسرا، اب اگر ججز جو ہیں وہ دیکھیں سہولت کاری تو ٹھیک ہے انہوں نے کی، یا جو بھی انہوں نے اپنی دنیست میں پاپولسٹ اپروچ کے مطابق فیصلہ کیا. اب سپوز ہم کہیں پہ گنجائش پیدا کر بھی لیتے ہیں کہ بھئی وہ عمران پروجیکٹ اتنا طاقتور ہو گیا کہ یہ ججز کیا اب جو ہے اپنے فیصلے کے لیے جو ہے وہ اپنی ماں کے خلاف جائیں گے. پارلیمان کو میں کہہ رہا ہوں نا، ٹھیک ہے، ماں پر یعنی کہ جو ریاست کی یا اداروں کی ماں، تو کیا وہ اس کے ماں کے خلاف جائیں گے؟ ماں کے خلاف تو کوئی نہیں جا سکتا. بات یہ ہے. تو اس وجہ سے لیکن پارلیمنٹ کے پاس ایک اور بھی آپشن موجود ہے، جی ہاں، وہ جو بندیال صاحب کے دور میں استعمال کرتے تھے. اگر سپریم کورٹ بضد ہو گئی کہ بھائی ہم انا کا مسئلہ بنا دیا اور ہر صورت میں پی ٹی آئی کو ریلیف دینا ہے، ہر قیمت پر دینا ہے، اگر وہ ڈٹ گئے، اڑ گئے اور نظر ثانی میں بھی کوئی ایسا ہی فیصلہ دے دیا تو پھر پارلیمنٹ کے پاس بندیال صاحب کے دور میں یہ ہوتا تھا نا، قرارداد منظور کر کے وہ کہتے تھے کہ یہ غیر آئینی فیصلہ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. اس میں ادا میں یہ جو بینچ ہے نا 13 رکنی بینچ تھا، تو موسٹ پروبیبلی وہی بینچ بنے گا. ٹھیک ہے، اگر اپیل آتی ہے تو پھر نیا بینچ بنے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر نظر ثانی پہ یہ میٹر پہ اکتفا کرتے ہیں تو پھر موسٹ پروبیبلی وہی بینچ بنے گا. اب اس بینچ میں ججز کو پارلیمان کے خلاف جانے کے لیے تھوڑا سا ان کو وقت لگے گا جسٹیفائی کرنا. ٹھیک ہے، اب وہ کہہ چکے ہیں. اب منصور علی شاہ کی اپنی ججمنٹس ہیں یہ نیب والے کیس میں بھی، جب نیب ترمیم والا، کہ پارلیمان سپریم ادارہ ہے. ٹھیک ہے، اب پارلیمان سپریم ادارہ ہے یہ تو ہر جج مانتا ہے. اب جو جج اس کے خلاف جائے گا اس کے لیے وقت تو پڑے گا نا تھوڑا سا سوچ بچار جسٹیفائی کرنا کہ پارلیمان کی سپرمیسی کو انڈرمائن کرنے ایک عام سی معمولی سی بات تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، یا ماں کے خلاف جانا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر ان کو وقت پڑے گا اس حوالے سے. تو اسی وجہ سے مجھے پھر یہ لگتا ہے کہ ان کی رائے جو ہے
پھر ٹوٹل اس میٹر پہ چینج ہو جائے گی. صحیح. اب جو نئی صورتحال ایمرج ہوگی اس آئین بننے کے بعد یا قانون بننے کے بعد, پھر وہ رائے جو ہمیں 8 ججز کا رائے نظر آ رہا ہے وہ پھر ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو اس وجہ سے یہ ایک امید پیدا ہو گئی ہے. اور انہوں نے جو پھر اس سے ہم یہ اس کا نیکسٹ ہوگا کہ اگر یہ اس کو جو ہے اس کی توثیق ہو جاتی ہے اس بل کی, قانون کی, تو پھر 2/3 مجھے لگتا ہے پھر حکومت کے پاس آئے گی اور پی ٹی آئی کی سیٹیں بھی گئی اور پھر ساری صورتحال ڈفرینٹ ہو جائے گی. اور میرے خیال میں پی ٹی آئی تو پارلیمانی پارٹی بھی نہیں رہے گی, وہ اس کے لیے بہت صحیح ہے. پھر نئے مسائل پیدا ہوں گے پی ٹی آئی. چلیں بہت شکریہ. دیکھتے ہیں بل پاس ہو تو پھر کیا ہوتا ہے آگے. بہت شکریہ طیب. ویورز, طیب کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا, امید پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.